السلام علیکم۔ ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ سب سے پہلے آباد ہونے والے خطوں میں سے ایک تھا۔ ترکی کا بیشتر حصہ اناطولیہ کے جزیرہ نما پر آتا ہے۔ اناطولیہ کے اس جزیرہ نما پر 7500 سال پرانی زندگی کے آثار بھی ملے ہیں، جنہیں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر ترکی کے اہم اور تاریخی ادوار کی بات کی جائے تو ترکی کو 334 قبل مسیح میں یونان کے سکندر نے فتح کر لیا تھا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشین اس کی سلطنت کو نہ سنبھال سکے اور یہ سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد یونانیوں نے یہاں سلاویسی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہی کی حکومت کے درمیان میں کچھ عرصہ یہاں آرمینیوں نے بھی حکومت کی تھی۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ آپ کے اس دنیا میں زندہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ پاک نے رومیوں کو عروج دیا۔ انہوں نے پورا اناطولیہ حتیٰ کہ شام، مصر، اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا مسکن بنا لیا اور یہاں تبلیغ کی سرگرمیاں جاری ہو گئی۔ 300 عیسوی کے لگ بھگ اس پورے خطے نے مسیحیت کو اپنا لیا تھا اور 330 سن عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب بنا دیا تھا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سے پہلے اس شہر کا نام ہزنتین ہوا کرتا تھا۔ آج کل اس شہر کو استنبول کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ترکی کے بعض علاقوں میں رومی سلطنت 330 عیسوی سے لے کر 1453 عیسوی تک قائم رہی، مگر بعض علاقوں جن میں شام اور ترکی کے مشرقی حصے انہیں مسلمانوں کی جانب سے فتح کر لیا گیا تھا۔ مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقی سلطنت قائم تھی، جبکہ مغربی اناطولیہ میں رومی سلطنت قائم تھی۔ سلجوقی سلطنت کے زوال پر ان کی باقیات میں سے عثمانیوں نے جنم لیا اور یہاں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وسطی ایشیا سے آئے مسلمانوں نے سلطنت کو وہ 4 چاند لگائے کہ اسے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کا صحیح دور 631 سال کا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی عثمانی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور اور مضبوط ترین سلطنت تھی۔ اپنے زوال کے وقت سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی کی ناکامی کے بعد معاہدہ سیوری کیا گیا، جس کی ترکوں نے خوب مخالفت کی۔ فتح پانے والے ممالک نے اس سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس سلطنت پر قابض ہونے لگے۔ 9 مئی 1919 کو ترکوں نے عسکری کماندار مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں جنگ آزادی کا اعلان کر دیا۔ 18 ستمبر 1922 کو ترکوں نے تمام فوجیوں کو ترکی سے نکال دیا تھا۔ 1 نومبر 1922 کو ترک پارلیمان نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ یوں مسلمانوں کی 631 سالہ عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان کیا گیا۔ یہ وہی معاہدہ تھا جس نے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ یہ مغربی ممالک کی مسلمانوں کے خلاف ایک گہری سازش تھی جو کامیاب ہو گئی۔ اس معاہدے میں ترکی پر 100 سالوں کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی۔ ان دنوں میں ترکی اپنی طے شدہ حدود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاہدے میں سلطنت کا خاتمہ سلطان کو اپنے عزیزوں کے ساتھ چلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ترکی کو 100 سالوں کے لیے پیٹرول کے لیے اپنے ملک یا کسی دوسرے ملک میں ڈرلنگ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، یعنی 100 سالوں کے لیے ترکی پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند بنا دیا گیا تھا۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بناتے ہوئے اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی۔ آبنائے باسفورس کو عالمی سمندر کا حصہ بنا دیا گیا اور یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بیڑے سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ یہ اس معاہدے کی اہم شرائط تھی۔ اس معاہدے پر دستخط سوئٹزرلینڈ لوزان کے مقام پر ہوئے تھے، اس لیے اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد 19 اکتوبر 1923 کو ترکی کو آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ساری دنیا نے قبول کر لیا اور یہی دن ترکی کا قومی دن کہلایا جانے لگا۔ مصطفیٰ کمال پاشا، جنہیں بعد میں اتا ترک کا خطاب ملا جس کے معنی ہے ترکوں کا باپ، اس بندے نے ترکی کو برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے قبضے میں جانے سے روکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں ترکی تقریباً غیر جانبدار رہا، لیکن جنگ عظیم دوم کے بعد میں ہونے والی امریکہ اور سوویت یونین کی سرد جنگ میں ترکی نے امریکہ
اور اس کے حامیوں کا ساتھ دیا۔ جولائی 1974 میں ترک مسلمانوں پر مسیحی آبادی کی جانب سے مظالم شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں ترک جمہوریہ شمالی قبرص میں قائم ہوئی، جسے اب تک ترکی کے علاوہ دنیا کے کسی ملک نے نہیں مانا۔ جبکہ جنوبی قبرص جمہوریہ قبرص کا نام دیا گیا کیونکہ یہ مسیحی آبادی والا حصہ تھا۔ اسے آزاد ہونے کے علاوہ یورپی یونین کی رکنیت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ ترکی میں ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا کہ ترکی لوگ ترکی کو یورپ بنانے کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ترکی میں حجاب کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی، جو مغربی سازشوں کا حصہ تھا۔ 1992 میں استنبول کے ناظم بننے والے رجب طیب اردگان عوام میں اس قدر مقبول ہوئے کہ انہوں نے 2002 میں اپنی حکومت اشتراک سے قائم کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں 1998 میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں تقریر کرنے کے جرم میں وزیر اعظم بننے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے نائب عبداللہ گل کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تاہم اسی حکومت کے آئین میں تبدیلی کر کے ان کی سزا کو ختم کر دیا گیا اور عبداللہ گل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور طیب اردگان ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ نومبر 2007 میں ہونے والے الیکشن میں اسی پارٹی نے اکثریت سے اپنی حکومت قائم کی اور 2014 سے طیب اردگان ترکی کے 12ویں صدر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ترکی 2 براعظموں ایشیا اور یورپ میں واقع ہے۔ اس ملک کا 3% حصہ یورپ میں اور 97% حصہ مغربی ایشیا میں آتا ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 37واں بڑا ملک ہے۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق ترکی کی آبادی 8,43,39,067 ہے۔ انقرہ ترکی کا دارالحکومت ہے، لیکن استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور کاروباری شہر ہے۔ اس شہر کو تاریخ میں قسطنطنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی کے کل 81 صوبے ہیں، جن میں صوبہ استنبول، صوبہ انقرہ، صوبہ ازمیر، صوبہ قونیہ، صوبہ دانا، صوبہ اردو مشہور ہے، جن کو غیر ملکی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ترکی کی آبادی میں 12 ایسے شہر ہیں جن کی آبادی 5 لاکھ افراد سے زیادہ ہے، جبکہ 1 لاکھ سے زائد آبادی والے شہروں کی تعداد 48 کے قریب ہے۔ ترکی کی کرنسی کو ترکش لیرہ کہا جاتا ہے۔ ترکی پاکستان سے 3,330 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ وقت کے لحاظ سے ترکی پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اسلام ترکی کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ 2% لوگ مسیحیت کے ماننے والے، 7% ایسے ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں۔ 2% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے علاوہ باقی آبادی کا ابھی تک مذہب واضح نہیں کیا گیا ہے۔ ترکی دوسرا ملک ہے جس نے 1963 میں یورپی اتحاد بنانے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 1987 میں ترکی یورپی یونین کا رکن بننے کی درخواست کی تھی، جسے 1989 میں یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ ترکی میں بھی مزید سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین نے 2005 میں ترکی کو یورپی یونین کا ممبر بننے کا امیدوار قرار دیا تھا۔ ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، آٹو الیکٹرانکس، ٹورزم، مائننگ انڈسٹری، سٹیل اور کنسٹرکشن ترکی کی معیشت کو دن دگنی رات چگنی ترقی دینے والی انڈسٹریز ہیں۔ ترکی نے ٹورزم کو اپنے ملک میں لانے کے لیے بہت سی اصلاحات کی ہیں۔ یہ طیب اردگان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہر سال کروڑوں افراد ترکی کا سفر کر رہے ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں 1455 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں گرینڈ بازار کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تب اس کا نام تو کچھ اور تھا، مگر آج اس بازار کو اسی نام سے دنیا میں مقبولیت حاصل ہے۔ اس کی 64 گلیاں ہیں۔ اس میں 4000 سے زائد دکانیں بنائی گئی ہیں اور 25,000 سے زیادہ ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں۔ استنبول میں پچھلے 3-4 سالوں سے آنے والے سیاحوں کی تعداد ہر سال 3 کروڑ سے زائد نوٹ کی جاتی ہے۔ ان میں سے 1 کروڑ افراد ہر سال اس بازار کا سفر لازمی کرتے ہیں۔ ارارات کے پہاڑ ترکی کے سب سے بلند پہاڑ ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہیں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ تاریخی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا زمانہ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ ان کی 130 ایسی پہاڑیاں ہیں جن کی اونچائی 3000 میٹر سے زیادہ ہے۔ زندگی میں اگر آپ کو کوئی قوم اپنے ملک سے پیار کرتی نظر آئے تو وہ ترکی قوم ہوگی، جو اپنے ملک سے محبت کا اظہار اپنی عمارتوں پر قومی پرچم لہرا کر کرتے ہیں۔ ترکی میں شاید ہی کوئی ایسی عمارت ہوگی جہاں آپ کو ترکی کا پرچم نظر نہیں آئے گا۔
ترکی کا لفظ اٹالین زبان کا لفظ ہے جو کہ ترکیہ سے لیا گیا ہے۔ ترکی کو جنگ عظیم اول کے فاتحین سے آزادی دلانے والے مصطفیٰ کمال پاشا ہی وہ شخص تھا جس نے شراب پر پابندی لگائی۔ اسلامی سلطنت کی پابندی کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اسلامی کیلنڈر کو ختم کرتے ہوئے ملک میں عیسوی کیلنڈر کا استعمال کرایا۔ جمعے کی تعطیل کو ختم کرتے ہوئے اتوار کو چھٹی کا دن کرا دیا۔ ترکش الفابیٹس کو عربی سے اردو زبان میں تبدیل کر لیا ہے۔ اذان کی آواز بھی عربی کے بجائے ترکی زبان میں سنائی دی جانے لگی تھی۔ ترکی اپنی مساجد کے حوالے سے دنیا بھر میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ مسلم ممالک سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح مسجدوں کو دیکھنے کی غرض سے آتے ہیں۔ ترکی کے صوبے اناطولیہ میں واقع تاریخی شہر دنیا کا وہ شہر ہے جس کے شفاف پانی اور صاف شفاف بیچز کی وجہ سے اسے بلیو فلیگ سے نوازا گیا ہے۔ اس شہر کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بلیو فلیگ حاصل کرنے کا ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی بھی توڑ نہیں سکا۔ غضنفر احمد جلیبی دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے 17ویں صدی میں اپنے دونوں بازوؤں پر پروں کو باندھ کر ہوا میں اڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص کا تعلق بھی ترکی سے تھا۔ ہوائی جہاز کی تخلیق کا صحرا تو مسلمانوں کے سر جاتا ہے مگر اس کو 20ویں صدی میں رائٹ برادرز نے تشکیل دیا تھا۔ ترکی دنیا کے 1/4 پھول پیدا کرتا ہے۔ ترکی کی آبادی میں 70 سے 75% اناطولیہ یعنی ترک لوگ ہیں۔ ترکی میں کھیلے جانے والے مشہور کھیل فٹ بال، باسکٹ بال، فشنگ، فلائنگ وغیرہ ہیں۔ میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک YouTube پر موجود ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔